نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، کریٹر آف یونیورس ہے، نیلے جگت کا سوامی ہے، سمپور اور پرشنسائیں سبھی تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس کی بہت سی کرپائیں، بہت سے انعامات ہمارے اوپر ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اس کی کرپاؤں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اس اللہ کا یہ احسان کون کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، سر و سریشٹھ یونیوں میں افضل مخلوق بنایا، پھر اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا مذہب دیا، قرآن جیسی مقدس کتاب دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. امت محمدیہ ہونے کا شرف بخشا.
اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں احمد مصطفیٰ سرور کائنات، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے بے حد کوشش کر سیدھا، سمپل اور سنجیدہ مذہب ہم تک پہنچایا اور اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئی۔ بہت دنوں سے یہاں آنے کی خواہش کی آپ کے اس علاقے میں بیتول میں۔ دراصل اس بیتول کا تذکرہ مجھ سے مولانا اقبال صاحب نے کبھی کیا تھا، جو آپ کے یہاں کبھی امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دے چکے ہیں۔ ہریانہ کے وہ رہنے والے تھے۔ یہاں سے جانے کے بعد پھر انہوں نے امامت اور خطابت کا فریضہ ہمارے اٹاوا میں ادا کیا، اور انہوں نے بہت حد تک کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے جرجی صاحب کو بیتول لے کے چلوں۔ اکثر وہ تذکرہ کرتے تھے، لیکن بہار، بنگال اور اڑیسہ کے پروگراموں میں مصروفیت کی وجہ سے میں اپنا وقت نہیں نکال سکا، یہاں تک کہ اٹاوا کی سرزمین مولانا اقبال نے چھوڑ دی۔ پھر موقع ملا اور آج اس علاقے میں آیا، اور آپ نے مجھ سے پہلے جو الحاج وکیل پرویز صاحب امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث ناگپور کی زبانی علم کی اہمیت پر جو خوبصورت اور حسین و جمیل انداز میں تقریر سماعت فرمائی، وہ یہ سمجھ لیجئے کہ وقت تھوڑا سا تھا، لیکن سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ ہمارا معیار یہی ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن جو نبی اکرم پر نازل ہوا اس کی شروعات ہی اقرا سے، غیر مسلموں کی طرف سے، خاص طور سے ہمارے سوامی دیانند جی سرسوتی نے ستیار پرکاش کے اندر جہاں قرآن پر بہت سے آبجیکشنز لگائے ہیں، بہت سے اعتراضات لگائے ہیں، انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی لگایا ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کا رواج نہیں ہے، اور انہوں نے لفظ امی کی ایک غلط پریبھاشا، غلط انٹروڈکشن لوگوں کے درمیان کیا کہ جس قوم کا نبی ان پڑھ ہو اس کی قوم پڑھی لکھی کیسے ہو سکتی ہے۔ قرآن پر 159 اعتراضات انہوں نے لگائے۔ اللہ کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرمائے شیخ الاسلام و مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے سوامی دیانند سرسوتی کے 159 اعتراض کا جواب 160 جوابوں میں دیا، ان کے 159 سوالات کا جواب 160 میں دیا، اور یہ لکھا ہے آخری سوال کا جواب دے کر کہ سوامی جی یہاں تک آپ کی عقل نہیں پہنچ پائی، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ مسئلہ بھی کھڑا کر دیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اس لیے میں اس کا جواب پہلے ہی سے دے دیتا ہوں۔ 159 اعتراضات اور سوالات کا انہوں نے جب جواب دیا تو جواب نمبر 160 کا تھا۔ اس میں امی کے معنی کسی مفسر نے اپنے قرآن کے ترجمے میں لکھ دیا تھا کہ ان پڑھ۔ اصل میں امی کا جہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے، ان پڑھ امی کے 20 معنی آتے ہیں۔ جو لوگ عربی گرامر پر عبور رکھتے ہیں، عربی زبان پر عبور رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں تلوار کو 400 لفظوں میں بیان کیا گیا، یعنی تلوار کی 400 عربی آتی ہے۔ اونٹ کو کہیں ابل کہہ دیا گیا، کہیں جمل کہہ دیا گیا،
ایک ہی چیز کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. امی کا ایک معنی تو یہ، اور امی صرف محمد رسول اللہ کو نہیں کہا. پہلے تو ہم اس اعتراض کو حل کر لیتے ہیں. امی صرف محمد رسول اللہ ہی نہیں ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی بھول ہے ہم مسلمانوں کی بھی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امی کے معنی ان پڑھ ہے اور نبی ان پڑھ تھے. امی کہتے ہیں اس بچے کو، اس شخص کو جو اپنی ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، اسی طریقے سے ہر وہ شخص امی ہے جو جوانی تک اور بڑھاپے تک پڑھنا نہ جانتا ہو، لکھنا نہ جانتا ہو. وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور یہ چیز عرب کی خصوصیت میں شامل تھی. ان لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا. ذرا میری بات پر آپ توجہ سے اگر غور کریں گے تو امی کا ایک بہت اچھا معنی اور مطلب آپ کی سمجھ میں آئے گا. اور ان لوگوں کو جو اعتراض کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ان پڑھتے، ان کو ایک نئی روشنی ملے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی امی نہیں کہا گیا. عرب کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہی ان کے اندر نہیں تھا. بلکہ وہ فخر کرتے تھے کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان پڑھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی ان پڑھ ہیں. قرآن نے کیا کہا ذرا غور کیجیے گا اس لفظ پر. سورہ جمعہ ہے، هو الذی بعث بالأمیین رسولا منہم. اس لفظ کو سمجھ لیجیے، اس کے بعد میں ہم ویدوں کے منتروں پر آتے ہیں. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. اللہ کی شان دیکھو، اس کی قدرت کاملہ دیکھو. اللہ وہ ہے جس نے بھیجا بعث فی الأمیین، امیوں کے اندر، رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے تھا. جس نے بھیجا امیوں کے اندر ایک رسول. پتہ یہ چلا کہ عرب کے لوگوں کو بھی امی کہا گیا کیونکہ وہ لوگ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. صرف نبی اکرم ہی امی نہیں تھے، عرب کے لوگ بھی امی تھے. اور امیوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر کسی پڑھے لکھے کو رسول بنا کر بھیجنا یہ کوئی کمال نہیں تھا. لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، محمد تو تو بہت پڑھا لکھا ہے، اگر تو اس طریقے کی باتیں کرتا ہے تو تیرے شان ہے، تیرے لائق ہے، اس لیے کہ ہم تو ان پڑھ. اس لیے اللہ نے ان پڑھ قوم کے اندر ایک امی رسول کو، جو انہی کے خانوادے سے نکلا تھا، جو اسی قوم سے نکلا تھا، جو اسی سوسائٹی میں رچا اور بسا تھا، اسی کو رسول بنایا تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ پڑھا لکھا اس لیے اپنی طرف سے بنا لیتا ہے. اگر میں ان پڑھ ہوں تو تم بھی تو ان پڑھ ہو، تو جو چیز میں بنا سکتا ہوں وہ چیز تم کیوں نہیں بناتے ہو؟ وہ چیز تم کیوں نہیں بناتے ہو؟ بلکہ چیلنج بھی دیا اسی امی نے. کیا چیلنج دیا؟ چیلنج دیتے ہوئے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے عرب کے لوگوں اور اے دنیا والوں، اے وشو میں رہنے والوں، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں سندے ہے، ڈاؤٹ ہے کہ یہ آکاش والی پستک نہیں ہے، یہ ایشور کی اور سے اوترت پستک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو یہ سندے ہے، یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس کو محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا لیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم سب مل کر اس کی طرح ایک سورت، ایک پنکتی، ایک آیت کی بنا کر لے آؤ. اور ایک جگہ کہا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو. عَلَىٰ عَبْدِنَا پر غور کریے، ہم نے جو اپنے بندے پر
ہم نے جو اپنے بندے پر یعنی محمد پر اتاری ہے، پتہ یہ چلا کہ جیسے ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہی محمد رسول اللہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کوئی مخصوص مٹی سے نہیں، وہ کوئی مخصوص نور سے نہیں، عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے۔ امی کا معنی یہ ہوا کہ جو عرب کی سوسائٹی تھی اسی سوسائٹی میں نبی نے جنم لیا۔ ہاں، امی کا ایک دوسرا معنی یہ ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، بیچارہ کیا جانے گناہ کیا ہوتا ہے۔ امی تھے نبی، اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ جوان اور بڑھاپے کے اندر بھی آپ گناہوں سے بالکل اسی طریقے سے پاک و صاف تھے جس طریقے سے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ سوال یہ تھا کہ امی کے معنی ان پڑھ ہے یا نہیں، اگر ہیں تو رسول ان پڑھ تھے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم ان پڑھ تھے، صرف اس معنی میں کہ دنیا میں کسی ٹیچر نے نبی کو نہیں پڑھایا تھا، محمد رسول اللہ کو نہیں پڑھایا تھا۔ ذرا اس بات کا خیال رکھنا، کیونکہ دنیا میں جو کوئی کسی کو پڑھائے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی پڑھائی بھلائی بھی جا سکتی ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، چھوٹا تھا، میرے استاد مجھے پڑھاتے تھے، پڑھو کالا کالا رٹتا تھا، پالا پالا نترا 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 سب رٹتا تھا، چلیے صبح اٹھ کے سنائیے، کل یاد کر کے آنا۔ اب دوبارہ دوسرے دن جب ٹیچر ہم سے سبق سن رہا ہے تو آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا، اور ہوتا ہے آج آپ کو ہم جو سبق یاد کرا رہے ہیں کل پوچھیں گے ہو بہو آپ نہیں سنا سکیں گے۔ ہم اس وقت جو آپ کو بتا رہے ہیں کل ہم آپ سے سنیں گے، آپ پوری بات نہیں بتا پائیں گے جس طریقے سے میں نے بتایا۔ تو انسان اگر کسی کو پڑھائے گا تو اس کا پڑھایا ہوا جو پڑھ رہا ہے وہ بھول بھی سکتا ہے اور بھلایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کو محمد الرسول اللہ کو کسی انسان نے پڑھایا ہوتا تو وہ تعلیم بھلا دی ہوتی۔ اس لیے ضرورت تھی کسی ایسی ہستی کے پڑھانے کی جو ایسا پڑھائے جو کائنات میں دنیا میں پھر وہ بھولے نہیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک جب تک سورج اور چاند باقی رہے گا تب تک وہ تعلیم باقی رہے گی۔ اس لیے ضرورت تھی ایک ایسی ہستی کے پڑھانے کی، اس لیے محمد رسول اللہ کو پڑھانے والی ذات اللہ کی۔ انسانوں نے نہیں پڑھایا، کسی ٹیچر نے نہیں پڑھایا، وہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ وہ پڑھائے۔ اچھا دوسرا، میں کتنا ہی بڑا بن جاؤں لیکن استاذ میرا استاذ ہی رہے گا، وہ مقام و مرتبے میں مجھ سے بڑا رہے گا۔ محمد الرسول اللہ کو اگر دنیا میں کسی ٹیچر نے پڑھایا ہوتا تو وہ مقام و مرتبے میں محمد الرسول اللہ سے اوپر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم سے اوپر کسی کو رکھنا ہی نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے اوپر محمد الرسول اللہ کو رکھنا تھا۔ اس لیے دنیا میں کسی کو استاد بھی نہیں بنایا، چونکہ رسول اکرم سے اونچی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب لوگ کہہ بیٹھے کہ وہی جو مصطفی عرش کا خدا ہو کر اور مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، وہ ان کی جہالت ہے جو اللہ اور رسول کو دونوں کو ایک مان لے۔ جو عرش پہ اللہ تھا وہی مدینہ میں مصطفیٰ بن کر آ گیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ تو ہمارے ہندو بھائیوں میں ہے کہ آتما اور پرماتما دونوں ایک ہے، اور وہ ایشورتو کا منشیتو میں پرلت ہونا جو اوتار کا معنی لیتے ہیں وہ ہمارے ہندو بھائیوں میں، یعنی اللہ بھگوان سوئم منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر آیا ہے۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا اندھ وشواس ہے، ویدوں کے منتر اس کا النگن کر رہے ہیں۔ ویدا ہمت پرشے مہانی مادتور تپس پرستاد نیایہ، یہ جو وید کا منتر بتا رہا کہ ویدا ہمت پرشے، وہ پرش ہوگا، وہ انسان ہوگا، وہ انسانوں میں سے جنم لے گا۔ بھگوان کا تصور ہی اللہ کی ذات الگ ہے، وہ منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لے۔ اوتار کا معنی ہی نہیں ہوتا ہے، اوتار کا ارتھ اور اوتار کی میننگ دیکھنا ہے تو نالند وشال شبد ساگر پرشٹ نمبر 1155 گیتا پریس گورکھپور سے چھپی ہوئی کتاب ہے، آپ دیکھیے۔ اوتار کا معنی ہوا جس کو بھیجا گیا ہو، پیسیو وائس مجہول ہے، جس کو بھیجا جائے۔ ظاہر ہے کہ جس کو بھیجا جائے گا تو اس کا بھیجنے والا بھی کوئی ہوگا۔ ہم اسی کو کہتے ہیں جو بھیجنے والا ہے وہ ہے اللہ، اور جس کو بھیجا گیا ہے وہ میسنجر، وہ اوتار، وہ پروفٹ، وہ رسول۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ پتا چلا کہ پڑھایا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے بھولیں گے
نہیں، انسانوں کا پڑھایا ہوا بھلایا جا سکتا ہے لیکن اللہ کا پڑھایا ہوا نہیں بھلایا جا سکتا۔ آج بھی دیکھ لیجئے 1400 سال پہلے جو تعلیم نبی اکرم نے دی وہ آج بھی ہے، وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج بھی پڑھا جا رہا ہے، اور پورا کا پورا شریعت کا دار و مدار اسی پر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود کوئی پوجا یوگ نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول، اللہ کے پروفٹ، اللہ کے میسنجر ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ شریمد بھاگوت گیتا کے 4 ادھیائے میں کرشن جی نے ارجن سے کہا تھا یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارت، ہائے ارجن جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے، جب جب دھرم کا ناش ہوتا ہے اور ادھرم کی وردی ہوتی ہے اور دھرم بڑھتا ہے تو اس یگ میں اوتار گرہن کرتا ہوں۔ جب جب دھرم میں یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی، جب جب دھرم میں بگاڑ ہوتا ہے تب تب میں اوتار گرہن کرتا ہوں۔ یعنی کرشن جی نے یہ نہیں کہا کہ میں انتم رشی ہوں اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں پہلا ہوں، یعنی جب جب بگاڑ ہوگا تب تب اوتار آئیں گے۔ لاسٹ پروفٹ اور لاسٹ میسنجر کرشن جی کا ہونا ادھر سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لاسٹ میسنجر کو بتایا گیا سمدرا دود ناربم، وہ سمدرا دود عربن ہوگا، سمدرا کرشن جی کہہ رہے ہیں سمدرا دود عربن، سنسکرت میں نا زائد ہوتا ہے جیسے عربی میں والعصر ان الانسان لفی خسر، رے کے نیچے 2 زیر ہیں، جب ہم رکیں گے وقت کریں گے تو نا گر جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں خسر، ایسے عربن جب ہم رکیں گے تو عرب۔ سا مانی ساتھ، مدرا کے معنی مہر لگانے والا، ہم آپ کے ساتھ گئے، مدرا مدرت مہر لگانے والا، مدرا مانی مہر لگانے والا، اور دودھ مانی رسول اور عربن مانی عرب۔ سام وید کے اندر یہ لفظ آیا ہے سمدرا دود عربن، مہر کے ساتھ آنے والا ایسا دودھ جو عرب کے اندر ہوگا۔ یہ ترجمہ، یہ میننگ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میننگ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے کی ہے، گیتا پریس گورکھپور سے ان کی کتاب چھپی ہے، نراشنس ہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب وید پرکاش اپادھیائے نے لکھی ہے، اور وید پرکاش اپادھیائے جی صاف لکھ رہے ہیں کہ نراشنس ہی محمد، نراشنس جو ہمارے ویدوں میں آیا وہ محمد ہی کا نام ہے، کیونکہ نر کے معنی آدمی اور آشنس کے معنی جس کی بہت پرشنسا کی جائے، آشنس جس کی بہت تعریف کی جائے، نر آدمی، آشنس جس کی بہت پرشنسا کی جائے، محمد حمد سے بنا جس کے معنی جس کی بہت تعریف کی جائے۔ یعنی نراشنس کو اگر ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے، عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو نراشنس کا ترجمہ محمد ہی ہوگا۔ ابھی میں بتاتا ہوں منتر۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج جو ہمارے اوپر جو